والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج آخری سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ آپ کی ہجرت کا 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مدفون مسلمانوں کی دعائیں مغفرت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسلمانوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپسی آ رہے تھے، آپ کے سر میں درد ہوا اور اسی درد کی بنا پر آپ کو شدید بخار بھی شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بار بار پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ عائشہ کی باری کس دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے، تمام بیویوں نے مشورہ کر کے اتفاق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہم ساری اپنی باریاں عائشہ کے نام کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، اس وقت آپ کو شدید بخار ہو چکا تھا، بخار بہت بڑھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر گئے، بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، عائشہ گھر کے اندر چند دینار پڑے ہیں، فتصدقوا، وہ فوراً صدقہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام آپ کے گھر والے آپ کی دیکھ بھال میں شدید مصروف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہوش آیا۔ آپ نے پوچھا، حل تصدقتم، عائشہ تو نے وہ دینار صدقہ کر دیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، شغلنا بمرضک،
ہم آپ کی مرض میں، آپ کی بیماری میں، بخار کی شدت میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، مصروف ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں تو آپ کے علاوہ سب کچھ بھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا فتصدقوا، وہ دینار صدقہ کر دو۔ عائشہ، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں۔ ایک نبی جب اللہ کے پاس جائے اس کے گھر میں مال و دولت، درہم و دینار پڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی دنیا کے زر و مال، دھن دولت کے ساتھ کبھی محبت نہیں کی۔ دیکھو، جب کسی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ کی جو اللہ کے ساتھ محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ فوراً صدقہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور میرے گھر میں مال پڑا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دینار اٹھا کر صدقہ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیماری کی حالت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آپ کے گھر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ فدوتک روحی یا رسول اللہ، آپ پر ہماری روح قربان ہو جائے، آپ پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ آپ کی آج اتنی طبیعت ناساز، آپ کو آج اتنا شدید بخار، آج آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ کی جب بھی کوئی بیٹی آپ کے گھر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ آج ہم بیٹیوں کو دیکھ کر ماتھے پر بر ڈال لیتے ہیں، ابھی پچھلے ماہ تو آئی تھی، پھر آ گئی ہے۔ ایک تو اس کو کتنی بار کہا ہے کم از کم سال بعد آیا کر۔ عجیب و غریب باتیں اور اپنے گھڑے ہوئے دستور سارے کے سارے بیٹیوں پر جھاڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے استقبال میں کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ابا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹتی ہیں، روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، فرماتی ہیں فدیتک روحی یا رسول اللہ، آپ پر میری روح قربان، آپ پر میری جان قربان۔ آج آپ کی حالت اتنی زیادہ خراب، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے بھی نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کان مبارک کے اندر ایک بات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میرے دل میں بہت زیادہ محبت تھی۔ کیوں؟ انہا یشبہ رسول اللہ، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تھیں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چہرہ مبارک اور جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ آپ کی عادات، آپ کی چال ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، اس لیے مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید بیمار ہیں اور یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے۔ جب بی بی فاطمہ ہنسی تو میرے دل میں کچھ میلان آیا کہ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، لیکن جب پوچھا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اپنے ابا کی حالت دیکھ کر رہی تھی۔
اور مسکرائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا جنت میں سب سے پہلے میری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد آپ کے خاندان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 6-7 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے رمضان المبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ ہوش آیا، آپ نے پوچھا نماز؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھا رہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کا دل بڑا نرم ہے اور وہ آپ کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں، آپ کی جدائی میں میرے ابا کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، وہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو بھی مصر کی عورتوں والے کام کرتی ہے۔ جب میں نے کہا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کے امام بن کے نماز پڑھائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے چل پڑتے ہیں اور زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ آج میرے محبوب کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی نہ آ سکے۔ مسجد آپ کی محبت کا مرکز ہے، مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جان مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے ساتھ کتنی محبت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مسجد کا شوق ہو اس کے ایماندار ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ صرف مسجد میں رہنے کا، عبادت کرنے کا جس کو شوق ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے آپ کے پیارے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنی مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کے الفاظ کو کیسے برداشت کریں۔ وہ کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے، اور جس نے مارے کھا کر اپنے محبوب کو بچایا ہے وہ اپنے محبوب کی موت کو، جدائی کو برداشت کر لے گا؟ کتنا مشکل ہے۔ باقی سارے صحابہ کی محبت ایک طرف ہے، لیکن جس نے کئی موقعوں پر اپنی جان لگا دی، اپنے محبوب پر آنچ نہیں آنے دی، اس کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھتے پوچھا ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آج نماز پھر ابو بکر پڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہی کئی نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے بھی پڑھا چکے تھے، اسی لیے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز کا حکم دیا۔ صحابہ کرام اس بات سے چونکے نہیں کہ ابو بکر ہی نماز کیوں پڑھائے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پہلے ابو بکر نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع کی، آنسو بہہ رہے ہیں، اب نماز پڑھا رہے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو۔
کئی کنووں کا پانی جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا. آپ کو کچھ تھوڑا بہت افاقہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے مسجد کی طرف لے چلو. حضرت فضل بن عباس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کے سہارے سے مسجد کی طرف لے چلتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر بالکل سکت نہیں ہے، پاؤں زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہاں پر مٹی پر لکیر بنتی جا رہی ہے. آج جسم میں طاقت نہیں، اس کے باوجود مسجد کو نہیں چھوڑا. اور ہمیں تھوڑی سی سردی یا تھوڑی سی بارش پڑ جائے ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، نماز تو مولوی صاحب نے پڑھانی ہے، ہماری تو گھر بھی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو اتنی اہمیت دی ہے. سخت بیماری مرض الموت کے اندر آپ 2 سہاروں سے مسجد جا رہے ہیں. امت کو پیغام دیا کسی صورت بھی نماز کی معافی نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آ جائیں صحابہ کو آپ کی خوشبو نہ آئے، آپ کا احساس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام کو نماز میں احساس ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب صحابہ اکرام نماز کے اندر ہی سبحان اللہ الحمدللہ صدائیں دینے لگے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آ گئے ہیں اور فوراً مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، مصلی سے پیچھے نہ ہٹو. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی رسول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کی زبان میں آپ کی آواز میں اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ بلند آواز سے تکبیر کہیں سارے نماز پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آہستہ آواز سے تکبیر کہتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے تکبیر کہہ کر لوگوں کو نماز پوری کی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے سیدنا صدیق اکبر کے اور ابو بکر امام بنے امت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی. آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا مصلی پر کھڑے رہو لیکن پھر بھی تم مصلی سے کیوں ہٹے؟ عرض کرتے ہیں مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا حیثیت ہے کہ میں مصلی پر کھڑا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھایا گیا. آج آپ ممبر پر چڑھ نہ سکے، ممبر کی آخری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ جو آخری گفتگو فرمائی، جو آخری بات فرمائی وہ یہ مجلس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چند نصیحتیں فرمائی. چند وصایا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دعائیں دی. فرمایا عزکم اللہ، اللہ تم سب کو عزت دے، ورفعکم اللہ، اللہ تم سب کو بلندی عطا فرمائے، ورزقکم اللہ، اللہ تم سب کو رزق عطا فرمائے، واودعکم، اب میں تمہیں الوداع کہتا ہوں، السلام علیکم. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واودعکم فرمایا ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے جسم میں آج جان نہیں ہے، ہمارے کلیجے پھٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جن کا دیکھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا سب محبوب خدا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، جو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو وہ آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، آپ اب دوبارہ گھر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے ہیں، آپ کو شدید بخار ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مسواک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک نرم کر کے دیا، اپنے منہ میں نرم کر کے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آخر الشیء الذی دخلت، جو آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک میں، منہ مبارک میں گئی، وہ میرا لعاب تھا۔ فرماتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بستر بنا وہ بستر میرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری گود بنی وہ میری گود تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مدفن بنا وہ میرا گھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جو سب سے آخری باری آئی وہ بھی میری تھی۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اعزاز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات میں واحد حضرت عائشہ کنواری بیوی ہیں، باقی ساریوں کی کہیں نہ کہیں شادی ہوئی تھی، واحد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی کنواری بیوی ہیں۔ اور فرماتی ہیں یہ بھی مجھے اللہ نے اعزاز دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا پہلا نکاح آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، قرآن اتر آتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو کرتے ہیں، پھر وہ مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری لمحات جبریل علیہ السلام آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں باہر ملک الموت کھڑا ہے، اگر آپ کے آنے کی اجازت ہوگی تو وہ اندر آئے گا۔ ملک الموت کو آنے کی اجازت مل گئی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک الموت کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اشتاق لقاء اللہ، جب میرا اللہ میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، مجھے میرے دوست کے ساتھ ملا دو، مجھے میرے اللہ کے پاس لے چلو۔ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اللہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم آپ کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم قدس میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس دنیا فانی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ امام بن کر کوئی نہیں پڑھائے گا، کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ جنازے کی صورت کیا ہوگی کہ جو بھی آپ کا دیوانہ پروانہ صحابی خاندان اہل بیت جو بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر درود پڑھ کے نکل جائے گا، اس کے بعد اگلے گروہ کی باری آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں سب سے پہلے میرے گھر کی عورتیں داخل ہوں گی، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار مرد داخل ہوں گے، اس کے بعد باقی صحابہ کرام اور لوگ داخل ہوں گے۔
ہر جماعت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کو سنتے اور جماعت آگے نکل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دعا میں سے آپ پر میں 1/3 درود پڑھتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں 2/3 پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر آدھی دعا میں درود ہی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو اور بہتر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر پوری دعا میں درود ہی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہوں گے وہ درود کی برکت سے سب کو تجھے مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے بھی صلاۃ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے بھی صلاۃ ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے صلاۃ یعنی نماز جتنی زیادہ ذوق شوق سے خوشو خضوع سے پڑھی جائے گی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل کرنا ہو تو صلاۃ یعنی درود پاک کثرت سے پڑھو، آپ کی محبت دل میں بڑھتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے گزر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں پیر والے دن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کرنے کی بات آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جس جگہ پر بھی کوئی بھی نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کی قبر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حجرہ مبارک میں تھے جب آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، ادھر صحابہ اکرام کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ صحابہ اکرام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر پھر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کر، جس نے کہا میرا محبوب اس دنیا سے چلا گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں برداشت نہیں کرتا کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نیند موت کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ نیند موت کی کیا ہے؟ بہن۔ جب اللہ کا نبی سوتا ہے اس کا دل سوتا نہیں ہے، تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کو موت آئی تو اس کا دل کیسے سو سکتا ہے؟ اس کے دل کو موت نہیں آ سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر تھی۔ صحابہ اکرام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا محبوب دیکھا ہو۔ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو برداشت نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ جن کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ تھے، وہ آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا یہ غم، صحابہ کرام کی یہ کیفیت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ مند خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے قبل جتنے بھی رسول آئے، کیا کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ ہر رسول گیا ہے۔ تو جب ہر رسول دنیا میں آیا، اس نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو سارے رسولوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ جب رسولوں نے اللہ کی دعوت دی ہے تو اللہ تو آج بھی موجود ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ بے شک چلا جائے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق، وہ پوری توجہ سے بات سنے، ادھر کھڑا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خطبہ دیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر کے علاوہ قرآن کی اس آیت کو شاید کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہم سارے سن کر حیران ہو گئے۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو مجھے اس وقت دن میں یہ خیال آیا کہ اس آیت کی تفسیر صرف ابو بکر ہی جانتا ہے پورے صحابہ میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو دل میں تسلیم کرنے کے لیے ہم اس آیت کو بار بار پڑھ رہے، قد خلت من قبلہ الرسول، بار بار پڑھ رہے کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو حوصلہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک کے اندر دفن ہے۔ آج بھی اگر ہم یہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود پہنچاتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں۔ اگر وہاں جا کر ہم درود و سلام پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ تو پھر امام الانبیاء ہیں، یہ تو پھر امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جس طرح دنیا کے اندر تمام انبیاء کرام سے ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی، تو وہاں بھی عالم ارواح، عالم برزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر صراحت کے الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مسجد حرام اور بیت المقدس، ان مساجد کی طرف سفر کرنا بھی اجر کا کام ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر سفر کرنا ہو، آپ دنیا کی کسی بھی مسجد، بادشاہی مسجد، وزیر خان مسجد اور بڑی بڑی فیصل مسجد، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے سفر کریں گے تو آپ کو ہر قدم پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہمارا سلسلہ مکمل ہوا۔ پورے سیرت کورس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر
جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اتنی اتباع بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سارے الفاظ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو نا کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قل، آپ فرما دیجئے لوگوں کو ان کنتم، اگر تم کہتے ہو تحبون اللہ کہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ میں ایک ہی مثال کے ساتھ بات مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے دل کے اندر جس کی چاہت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی خواہش بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، روایات کے اندر الفاظ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے۔ قرات تو آہستہ ہوتی ہے، ظہر کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے اونچی آواز سے؟ آہستہ۔ تو پھر کیسے پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کن آنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، آپ کی داڑھی پوری رکعت کے اندر ہلتی رہی، جس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ پڑھا ہے، جس سے یہ بات ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پوری تھی۔ اب بتاؤ چھوٹی داڑھی وہ ہلتی ہے؟ کیوں جی؟ تأخذہ بلحیتی ولا برأسی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو آ کے پکڑا نا کوہ طور سے، یہ تو نے کیا کی ہے؟ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں سارے، یہ سارے خبیث گھوڑے کے پجاری اوپر نیچے والے بن رہے ہیں، تو کیا ہو گیا ان کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا ہارون علیہ السلام کو، جلالی پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں سے پکڑا؟ قرآن پاک کے الفاظ ہے تأخذہ بلحیتی، داڑھی کو پکڑ لیا۔ اور بھائی داڑھی ایک مٹھی تھی تو پکڑی گئی نا، اگر چھوٹی ہوتی تو پکڑی، ہاں فیشنی داڑھی رکھ کے نا کہ استاد جی رکھ لئیے، استاد جی ویکھو نا ہوں تو ایسی داڑھی تو نے رکھی ہے کہ تجھے خود بتانا پڑتا ہے، کیوں جی؟ عمل وہ جو بغیر بتائے پتہ چلے جی ماشاءاللہ یہ داڑھی رکھی ہے، وہ داڑھی ایسی رکھی خود بتانا پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو نہیں جی نہیں وہ جی چند میل تو نظر آئے پتہ لگ گیا داڑھی تو ہو جاتی ہے، اپنے ڈھکوسلے مارتے رہو۔ اب آپ پر کوئی بندہ اعتراض کر دے جی وہ صحابہ کرام نماز میں ادھر ادھر دیکھتے تھے، پھر آپ کیا کہو؟ پھنس جاؤ گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کے اندر کلام کرنے کی بھی اجازت تھی، سلام کرنے کی بھی اجازت تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں جواب سارے دینے سوکھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں سب سے خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی تھی، تو ہم بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس داڑھی والی سنت کو چہرے پر سجائیں، سنت کے مطابق سجائیں۔ میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی ایویں شغل میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میری داڑھی ہے مکڑ لگتا ہے، دسو کیوں جی؟ وہ گیا نہیں وہ گل نہیں ہے استاد جی۔ میں نے کہا مجھے 1000 لوگوں نے کہا کہ استاد جی ایک دفعہ ساری صاف کرا دیو نا تے اے سارے جڑے اتنے وال نہیں ہیں نا تھوڑے اے برابر آ جاسن۔ میں کہا تو مینوں یہ دس تو سونا لگتا میں کہ میں باقی گل بعد وچ،
کیوں جی باقی گال فون تے لائیو تے دس نہ مینوں پہلے نہیں میرا مقصد او نہیں ہے. میں کہا تیرا جو مقصد ہے اللہ اس مقصد کو ہر مسلمان نو محفوظ کرے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. فائدہ ہمارا ہے. جو آدمی پہلے دن سے داڑھی رکھتا ہے اس کو کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی ہیپاٹائٹس نہیں ہوتی. یہ سائنسدانوں کا تجربہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھوک لگے کھاؤ, بھوک چھوڑ کر کھانا چھوڑ دو. بڑے بڑے طبیب یہی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ دینا کہ بھئی نرم غذا کھائیں, ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ بڑا اچھا ہے. اور بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے تجھے اپنا نبی اچھا نہیں لگتا؟ سنت کو لے کر چلو نا. ڈاکٹر کی سن کے فیس دے کے بات تو وہی ملی نا. اگر دین کو پڑھا اور سمجھا ہوتا تو پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں نہ سننی پڑتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے. اب دیکھو سونا ہے, یہ سونے کے جتنے بھی طریقے ہیں سائنسدان اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ سونے کے جتنے بھی طریقے ہیں انسان کے جسم کی کوئی نہ کوئی رگ دب جاتی ہے, کوئی نہ کوئی رگ جو ہے اس کی نبض چلنی رک جاتی ہے. یہاں پر بھی بندے کی رگیں چل رہی ہیں, دماغ میں بھی چل رہی ہیں, نبض بھی چل رہی ہے. اس طرح مختلف رگیں ہر وقت چل رہی ہیں. سنت کے مطابق سونے سے بندے کے سارے اعضاء کی ساری نبضیں بالکل ٹھیک چلتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام چیز ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اللہ نے اسلام بنایا انسان کی فطرت کے مطابق. اب آج 1400 سال بعد سائنسدانوں کو پتہ چل رہا ہے یہ دنیا میں 2 سمندر ہیں. اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. آج سائنسدانوں کو پتہ چل رہا ہے انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360. کتنے؟ 360. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان صبح اٹھے اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے گا. اگر وہ 2 نفل صبح اشراق کے ادا کر لے تو 360 صدقے اس کے ادا ہو جائیں گے. ہاں جی, یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں تھا علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو انسان جانتا نہیں تھا. اب حضرت انسان کہتے ہیں سب کچھ میں نے بنایا ہے. اتنا بڑا جہاز بنا لیا, ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے دکھا دینا. کیوں جی ہوا میں جہاز اڑانا کمال کیا ہے, تو اللہ نے مکھی اڑائی نہیں. تم بغیر آلات کے کچھ بھی نہیں ہوا میں اڑا سکتے. اللہ نے کتنا کچھ اڑایا ہوا ہے. کیوں جی کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے کبوتر کو اڑانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں, وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے, اڑ رہا ہے. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہوا میں بھیجی جا رہی ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آلہ, کوئی نہ کوئی اس کا تعلق چل رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہے. نہیں فائدہ حاصل کرنا تو پھر کھاؤ مار, پہلے بھی کھا رہے ہو. انگریز سر کے اوپر سوار ہے, گھروں میں گھس چکے ہیں, اب تو ہمارے بستروں تک پہنچا ہوا ہے. جب تک رات کو 1 گھنٹہ انگریز کو نہ دے نیند نہیں آتی ہمیں. کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے جی. تو اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو, اب آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میری نسل دیندار نہ ہوئے؟ کوئی ہے ایسا؟ سارے کہتے ہیں یار میرا پتر تو حاجی نصر اللہ ہونا چاہیے. کیوں جی سب کی خواہش ہے نا میرا پتر تو وڈا ولی اللہ ہونا چاہیے, قطب ابدال ہونا چاہیے. لیکن حالت کیا ہے؟ اس کو چپ کرانے کے لیے تو موبائل دے رہا ہے اس کو. وہ بننا ہے پھر موبائل کا شدائی ہے. تو ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہے. سیرت کورس پورے کا خلاصہ جیسے آپ کو وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ پیغام سیرت بھی بتایا گیا کہ ان چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے.
آج سے آپ یہ پکا عہد کریں نماز کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ فرمائے، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ اور بھائی جب بندہ بیمار ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو سب سے خاص چیز بندے کو یاد آتی ہے، ایسے نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے، نہیں پڑھو گے تو پھر جہنم میں پڑے ہوں گے، تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کی بڑے ہیں ایتھے آ کے سڑدے پہ ہو، کیا ہوا ہے، کیوں جہنم میں آ گئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب سیرت کورس کر رہی ہے نا، پوری زندگی اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ کتاب آپ کو دینے کا مقصد یہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کل ہمارا ختم نبوت کورس کی اس کے اوپر